وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اچھا مرکز بڑا لیٹسٹ دے رہا ہوں، سنیے گا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم کے بعد تاج الشریعہ ختم، اور اسی ترتیب کو مرکز سمجھ رہے ہیں. یہ ترتیب مرکزیت ضرور ہے، لیکن یہ مرکز نہیں ہے. مرکز اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے. مرکز کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں بریلی شریف مرکز؟ اعلیٰ حضرت سے بہت بڑا مرتبہ خواجہ پاک کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم رضوی مانتے ہیں، یہی ہم یہی مانتے ہیں، اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا اعلیٰ حضرت نے. بہر پایت خواجہ ہنداں شہ کیما جناب بل علا عینی وراسی گویدہ خاکہ توئی. اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو صرف زمین کے بادشاہ ہندوستان کے؟ زمین کے اوپر جو ستارہ ہے نا آسمان میں، اس کے بھی راجہ میرے خواجہ ہے. سبحان اللہ. بہر پایت خواجہ ہنداں، اس ستارے کا نام کیا ہے حافظ صاحب؟ ستارہ کیوان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب بل علا عینی وراسی گویدہ خاکہ توئی. تو ہم غریب نواز کا تو مرتبہ سبحان اللہ. ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، ایک زمانے میں بولا کرتا تھا، نوٹ کرنا کام آئے گا. لوگوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت، بریلی کے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اور غریب نواز کو حضرت سمجھ میں نہیں آیا، بڑھا دیا. تو میں نے جواب دیا ایک مقام پر کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. امام احمد رضا ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اور ان کے اعلیٰ حضرت غریب نواز ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت غریب نواز ہے بھائی، بے شک ٹھیک ہے. ہاں اب بھی کسی کو جھگڑا ہے تو حسد ہے. اب بھی اگر کسی کو جھگڑا ہے تو مطلب تمہارا دل جو ہے کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اب کام نہیں آئے گا. اب توبہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو. تو ایک صاحب ہے، ان کو مرکز سے چڑ اتنی ہے، بہت زمانے سے چڑ ہے، چاہتے ہیں اس وقت سے جب بندے کی داڑھی جو ہے نا کالی تھی، جب سے کوشش میں ہے کہ مرکز بدل جائے. آج حلیہ بدل گیا، اگلے کا حلیہ بدل چکا ہے. آئے گا کوئی، آتے پہ کوئی دیکھ لینا تو کہے گا ہی نہیں کہ یہ جو ہے کوئی دیندار آ رہا ہے، کہیں کہ بابا آ رہا ہے کوئی، وہ والا بابا جو دوسری پارٹیوں میں ہوتا ہے نا، وہ سمجھیں گے لوگ. ہاں مرکز اہل سنت یہ بریلی شریف عقیدے کی وجہ سے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں فرقہ باطلہ کا ایسا رد فرمایا جن کی تعلیمات، جب تک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات زندہ ہے، جب تک اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہے، کوئی ہاشمی مرکز بدل نہیں سکتا. کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں کوئی نہیں بدل سکتا. الدولت المکیہ بھی ابھی موجود ہے، سمجھے، فتاوی رضویہ بھی موجود ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب ختم ہو گیا؟ اور یہ ختم ہوگا جب مرکز بدل دینا. اور تم تو کیا، کوئی نہیں بدل سکتا. سمجھے آپ؟ ہاں یہ ترتیب جو تمہارے ذہن میں پڑی ہوئی ہے، یہ بڑی پرانی تمہاری سازش ہے جو عوام کے سامنے آج اگل رہے ہو. اور ایک زمانے میں تو تاج الشریعہ کو بھی نہیں مانتے تھے. میں نے غور کیا، ایک زمانے میں کہتے تھے، معاذ اللہ جملہ مجھے یاد ہے، دوہرا رہا ہوں، شاید آپ کے اس معاملے کی تجدید ہو جائے. کاش ابو سفیان، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، باپ بھی چلے گا، دادا بھی چلے گا، پوتا منظور نہیں ہے. معاذ اللہ حضور تاج الشریعہ کی گستاخی کی تھی یزید سے تمثیل دے کے، اس زمانے میں کی تھی، اور خوب رد ہوا تھا. اتنا رد ہوا تھا کہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ بھی پیر صاحب ہے. بھول گئے تھے لوگ، اتنا رد کیا. پیر صاحب سے کب پیر صاحب بن گئے تھے پتہ ہی نہیں چلا تھا. لیکن آج دیکھو زمانہ کیسا الٹی گنگا بہ رہی ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، پھر ان کے بعد مفتی اعظم، پھر اس کے بعد تاج الشریعہ. اب ختم. ابے تاج الشکر تو یہ تو تاج الشریعہ تک تو آیا ہے نا، یہاں تک تو آیا. قائد ملت تک تجھے اپنے آپ یہ لوگ پہنچا دیں گے. یہ خدا کا کرنا ہے کہ اللہ جس سے اب محبت فرماتا ہے نا، اس کا اعلان آسمان دنیا میں فرما دیتا ہے، اور فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تمہیں لگتا ہے یہ پیسوں سے خریدی ہوئی چاہت ہے لوگوں کی کہ تاج الشریعہ آتے تھے، قائد ملت آتے تھے، جونک در جونک جو ہے بھیڑ لگ جاتی تھی.
نہیں، یہ خریدی ہوئی پبلک نہیں ہے. خریدی ہوئی پبلک ڈرون سے جمع کی جاتی ہے، ڈرون سے جمع کی جاتی ہے خریدی ہوئی پبلک. آؤ عرس تاج الشریعہ میں چلو یا عرس اعلیٰ حضرت میں چلو. یہ جو عوام کا مجمع چرچا جب قائد ملت کا آسمان میں کیا اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں اپنی خاص محفل میں، تو زمین پہ روک رہا ہے. اللہ تجھے ہدایت دے. آمین کہہ دو. اللہ تجھے ہدایت دے. سمجھو کہ یار دو مرکزوں کے بیچ بیٹھے ہو. ایک مرکز سے آیا ہوں، دوسرے مرکز میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں. لیکن اتنا یاد رکھنا، اس کی مرکزیت بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کی مرکزیت کو نہ مان لیا جائے. اور اگر اس کی مرکزیت کو نہ مانا جائے تو یہاں کی مرکزیت کالعدم ہے. یہ سمجھا دو ان کو، سمجھا دو ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ علمی مرکز بدل گیا. غور کرنا ذرا، سمجھا دو ان کو جو کہہ رہے ہیں علمی مرکز بدل گیا. تاج الشریعہ کے بعد اب کون رہا؟ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، تو عرس رضوی میں ہوگا انشاءاللہ. مگر ایک جملہ دے رہا ہوں میں، ایک جملہ دے رہا ہوں. جو دلیل دی گئی ہے وہ سب اولاد ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اولاد، شاہ عبدالعزیز صاحب، اولاد کے اعتبار سے مرکز علمی کو آپ نے باقی مانا. یہ کہا نا کہ دہلی میں مرکز رہا، ان کے بیٹے آئے، مرکز رہا، تیسرے بیٹے آئے، مرکز رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ اصول دیکھا جائے، ذرا غور کرنا. مولانا محبوب صاحب، مولانا عثمان صاحب اساتذہ مرکز اہل سنت، ذرا غور کریں. جتنوں کی مثال دی گئی، چاہے دہلی کی مثال ہو وہ سب باپ بیٹے ہیں، بدایوں کی مثال ہو سب باپ بیٹے ہیں، بریلی کی مثال ہو سب باپ بیٹے ہیں، چاہے وہ خیر آباد کی مثال ہو سب باپ بیٹے ہیں. مگر سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے. اگر اولاد کی بنیاد پر 2-4 سال کے بعد مرکزیت ختم ہو جا رہی ہے تو جہاں اولاد ہی نہیں، عقل یہ چاہتی ہے کہ وہاں تو سرکار شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے وصال کے بعد فوراً مرکزیت ختم ہو گئی. اور جب ختم ہو گئی تو 7 سال تک 700 سال سے باقی ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا بریلی شریف کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، اور علمی مرکز بھی ہے، روحانی مرکز بھی ہے. اور مرکز اس لیے مانا آپ نے کہ علمی مرکز علماء کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیا تمہیں تاج الشریعہ کا بیٹا قائد ملت نظر نہیں آتا؟ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک. اور وہ بیٹا ہی ہے. اگر دربار کی بنیاد پر مرکزیت بچ رہی ہے تو درباری تو ہم بھی ہیں. جب دربار کی بنیاد پر 700 سال سے مرکزیت ختم نہیں ہوئی تو تاج الشریعہ کے بعد 4 سال میں فوراً ختم کیسے ہو جائے گی؟ جب وہاں درباری 700 سال سے بچا سکتے ہیں تو ہم 4 سال سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اب ہمیں سمجھاؤ، کیا عشق و محبت صرف سرکار اعلیٰ حضرت ہی میں تھی یا سارے سنیوں میں عشق و محبت ہے؟ اگر عشق و محبت تیرے اندر نہیں تو تو سنی ہی نہیں. تو کیوں اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت کو سنیوں کے برابر لا رہے ہو؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اہل سنت، اہل سنت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. ہے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان، اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی. بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے رضوی اور اشرفی اتحاد کا نام دیا جا رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ رضوی اور اشرفی یعنی اس حیثیت سے جو اختلاف ماضی قریب میں ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. ہاشمی میاں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں، مفتی اعظم کی شان میں، حجت الاسلام کی شان میں، خود میرے والد مفسر اعظم کی شان میں گستاخیاں کی، لکھی، چھاپی، کیسٹ موجود ہے. آج بھی
میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، میں اس کی ڈبنگ کر کے جو ہے آپ لوگوں کو سنوا سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں. ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کو کہا جاتا ہے، اس پر بہت بری تمثیل جو ہے حضرت مفتی اعظم ہند کے اوپر چسپاں کی، جس لحاظ سے جو ہے مفتی اعظم کے اوپر جو ہے گالی پڑتی ہے. وہ 5 سال پہلے جو ہے ان لوگوں مفتی ہاشمی نے جو ہے وہ تقریر کی، اور میرے والد مفتی اعظم مفسر اعظم کو ان لوگوں نے جو ہے بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کافر تک کہا. اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی، اور نوری میاں صاحب کے مورث اعلیٰ جو حضرت میر عبد الواحد بالگرامی قدس سر صاحب جن کی سب سے نابل ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے کیچڑ اچھالی. تحقیق ہاشمی وغیرہ میں جو ہے ان سب چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اور مدنی میاں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف اعلیٰ حضرت اور تمام سنیوں کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ نام کا کوئی دوسرا خدا میں دنیا میں نہیں ہے. قرآن میں ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کا کوئی ہم نام پاتا ہے؟ تو اللہ نام کا خدا نام کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی اپنا نام خدا رکھ لے، کوئی بندہ اگر اپنا نام خدا رکھ لے تو وہ خدا ہو جائے گا؟ اپنا نام جو ہے کوئی بندہ جو ہے اللہ رکھ لے یا اللہ میاں رکھ لے تو وہ اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ کو میاں کہنا جائز ہے؟ اور اگر جو اللہ میاں کہے کسی کو، کسی بندے کو، یا خدا کہے یا اللہ میاں کہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ مفتی اعظم ہند نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے منع فرمایا اور یہ کہا، تنبیہ کی کہ اللہ والے میاں کہو. لیکن مدنی میاں نے جو ہے علماء اہل سنت سے الگ ہو کر کے، مفتی اعظم ہند سے الگ ہو کر کے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ میاں کہنا جو ہے جائز ہے. تو بہت پہلے مفتی اعظم ہند سے، علماء اہل سنت سے مدنی میاں جو ہے وہ تمام سنیوں سے جو ہے الگ ہو چکے اس مسئلے میں. اور کنز الایمان جو بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھا. دیوبندیوں کے ترجمے میں جو ہے کفری باتیں اور نہایت ادب کے خلاف جو ہے ترجمے ہیں. کبھی کسی دیوبندی کے ترجمے پر اعتراض نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جو ہے اعتراضات کیے، اس میں کیڑے نکالے اور یہ کہا کہ یہ ترجمے کے نام پر جو ہے ترجمانی کی غیر مستحسن کوشش ہے. یہ مضمون لکھا اور چھاپا، بار بار جو ہے المیزان میں اور دوسری کتابوں میں جو یہ مضمون چھپا. اس کے علاوہ ان کے مریدوں نے یہ کہا کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ اس میں نہایت تعارض ہے، اور ایسی کتاب جس میں اتنا تعارض ہو اس کا مصنف مجدد نہیں ہو سکتا ہے. اور مجدد تو یہ شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں. اس پر ٹانڈا فیض آباد میں ہنگامہ ہوا اور اس بولنے والے کو لوگوں نے جو ہے ربال میں گلے میں ڈال کر کے اتارا اور اس کو جو ہے مارنے کے لیے لپٹے. یہ ساری باتیں ہوئیں، یہ ابھی سب باتیں جو ہے اب آپ بھولے نہیں ہیں. اس کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دینا جو ہے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. یہ رضوی اشرفی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا، مفتی اعظم کو گالیاں دینا، مفسر اعظم کو کافر کہنا جو ہے اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں سے جو ہے اختلاف ہوا. اور جن سے اختلاف ہوا وہ علماء اہل سنت والجماعت، ان کا اختلاف آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا جب تک یہ لوگ ان سے توبہ نہیں کر لیتے. تو یہ رضوی اشرفی اتحاد کا موڑ دینا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. یہ رضوی اشرفی اتحاد نہیں ہے بلکہ فساد مچانا ہے. یہ ان کو جو ہے غیرت نہیں آئی. اعلیٰ حضرت کی اولاد ہو کر کے انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے ہاتھ ملایا اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جمیل الیاسی کے پگڑی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے بدی عرس خواجہ میں، اور جمیل الیاسی کے ساتھ میں جا کر کے نرسمہ راؤ کو جو ہے چادر بھی پیش کی اور نرسمہ راؤ کو جبہ و دستار بھی دے چکے ہیں. تو ان لوگوں کا حال تو یہ ہے، یہ لوگ مسلک کے کب سے جو ہے وہ
ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن گئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلک کا بڑا نقصان ہے، جو اعلیٰ حضرت کو جو گالیاں دے رہے ہیں ان سے اتحاد کرنا مسلک کے کون سے فائدے میں ہے؟